قرآن کریم میں بیان کیے گئے واقعات انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان میں سے ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حق کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا یہ سفر اور اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف آیات 9-26 میں بیان ہوا ہے اور تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روم اور یونان کے علاقوں میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ درختوں، پتھروں اور خود ساختہ دیوی دیوتاؤں کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ ریاست کے حکمران بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتے اور ان کو نہ ماننے والوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کے دلوں کو ہدایت بخشی۔ یہ نوجوان تعلیم یافتہ، سمجھدار اور نیک فطرت تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کی قوم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اور سچائی سے محروم ہے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کا اعلان کریں گے۔ ان نوجوانوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا: ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ الکہف 14۔ یہ اعلان ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ ظالم بادشاہ اور قوم کے بڑے سختی سے اس بات کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان بھی ان کی طرح جھوٹے معبودوں کی پوجا کریں، ورنہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ شہر سے نکل کر ایک پہاڑ پر جا پہنچے اور وہاں ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام کو درست فرما دے۔ الکہف 10۔ یہ دعا آج بھی ایمان والوں کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ مشکل وقت میں صرف اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ وہ گہری نیند میں چلے گئے، ایسی نیند جو عام نیند نہ تھی بلکہ اللہ کی قدرت سے ایک معجزہ تھی۔ قرآن کہتا ہے: اور تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ الکہف 18۔ اللہ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ ان پر وقت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ رہا، اور قرآن نے اس کا ذکر خاص طور پر کیا تاکہ یہ واضح ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جانور کے لیے بھی باعث برکت بن گئی۔ یہ نیند 309 سال قمری حساب سے تک جاری رہی۔ دنیا بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، معاشرے کے طور طریقے بدل گئے، لیکن یہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں آرام سے سوئے رہے۔ صدیوں بعد جب وہ نوجوان بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: تمہارا کیا خیال ہے ہم کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا: ایک دن کا کچھ حصہ۔ الکہف 19۔ لیکن جب وہ کھانے کے لیے شہر کی طرف گئے تو حیرت میں ڈوب گئے۔ وہی شہر جو کبھی بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہاں توحید کا چرچا تھا۔ لوگ اب اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ ان کی پرانی کرنسی دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو پرانے زمانے کے سکے ہیں جو کئی صدیوں پہلے کے ہیں۔ یوں اللہ نے ان نوجوانوں کو لوگوں کے لیے ایک زندہ نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا: اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ الکہف 18۔